صحیح بخاری حدیث نمبر 4935 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2955 سنیے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پھونکوں کا درمیانی وقفہ 40 ہے۔ حدیث پہ غور کیجئے گا، حدیث کئی مسائل سمجھائے گی۔ ان 2 پھونکوں کے درمیانی وقفے کو بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں 40 کا وقفہ ہے۔ لوگوں نے سوال کیا 40 دن؟ فرمانے لگے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ 40 مہینے؟ کہا میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ 40 سال؟ کہا میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ اور پھر حدیث کا بقیہ حصہ بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، تمام انسان یوں اگیں گے جیسے سبزہ ترکاری اگتی ہے، اسی طرح انسان زمین سے اگیں گے۔ مزید فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کا سارا جسم مٹی ہو جائے گا، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا آخری کونا، آخری حصہ وہ باقی رہے گا، اور اسی سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تخلیق کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ سے سوال ہوا کہ اس 40 سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں۔ صحابی رسول کچھ نہیں بولے۔ کیوں؟ صحابہ کا منہج کیا تھا، پیغام مصطفیٰ ہمیں ملے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس پیغام کو آگے پہنچا دیں، اور جس مسئلے میں حدیث نہ ملے اس میں خاموشی اختیار کریں۔ انہوں نے اپنی رائے نہیں دی۔ محدث امت ہیں، صحابی رسول ہیں، شاگرد رسول ہیں، اپنی رائے سے میرا خیال ہے، میری مرضی ہے، میری رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ الفاظ صحابہ کے پاس نہ تھے۔ اللہ نے یہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے، یہ دین تھا جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں شریعت کا علم بھی نہیں اور دینی گفتگو کرتے ہوئے میرا خیال ہے یہ مسئلہ یوں ہوگا، ہمارے بزرگوں کا خیال ہے یہ مسئلہ یوں ہوگا، بابا جی کا خیال ہے یہ بات یوں ہوگی۔ بھائی یہ علم کا نام نہیں ہے، علم تو یہ ہے اللہ کا حکم یوں ہے، قرآن حکیم کے اندر یہ آیت یوں ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور اس کے بعد بات ختم۔ یہ صحابی رسول اپنی رائے نہیں دے رہے۔ اپنے دائیں بائیں جھانکیے لوگوں کے پیغامات سننے سے پہلے کہ وہ لوگوں کو بلاتے ہی اپنے رائے کی طرف، اپنے قیاس کی طرف ہیں۔ مومن کا کام 2 باتوں کی طرف دیکھنا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے، کیا پیارے حبیب کا حکم ہے؟ دونوں میں سے کوئی چیز مل جائے مومن کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ صحابی رسول ہیں، امت کے افضل ترین انسانوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے پیارے نبی نے 40 کہا، آپ وضاحت کر دیں، تو کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے پیارے نبی کی حدیث سے اس کی وضاحت نہیں ملی۔ یہاں ان لوگوں کی دعووں کا، ان کے عقائد کا، ان کے نظریات کا رد بڑا واضح ہے کہ جی حدیث میں تو نہیں ہے لیکن بزرگوں نے یوں فرمایا ہے، حدیث میں تو نہیں ہے بابا جی نے یوں فرمایا، حدیث میں تو نہیں ہے حضرت جی نے یوں فرمایا۔ یہاں صحابی رسول حدیث کے مسئلے پر رہنمائی نہ ملنے پر خاموش ہے کہ میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ نسائی میں یہ روایت موجود ہے کہ ہفتے کے ایام میں افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی روح کو قبض کیا گیا، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ جو شدید گھڑی آنے والی ہے، وہ گھڑی بھی، وہ دن بھی جمعہ کے دن ہوگا، اس لیے جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، صحابہ کا سوال اپنے سامنے رکھیے، حدیث کا حوالہ اپنے سامنے رکھیے، حدیث نمبر 1375 ہے، سنن نسائی ہے،
صحابی سوال کر رہے ہیں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کثرت سے جمعے کے دن مجھ پہ درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا جبکہ آپ تو قبر میں مٹی ہو چکے ہوں گے، آپ فوت ہوں گے، قبر میں دفن ہو جائیں گے، اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام۔ صحابی کا سوال تھا کہ آپ قبر میں دفن ہونے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ پیارے نبی نے جواب میں فرمایا میرے صحابی سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے۔ نبی کا جسم زمین پہ حرام ہے، وہ جس طرح دفن ہوئے ویسے تر و تازہ ویسے کہ ویسے ہی اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام قبر میں زندہ ہے برزخ کی زندگی کے ساتھ۔ یہ مسئلہ بھی انتہائی اختلافی اور اس کے اوپر بھی لے دے بہت لمبی چلتی ہے، تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ دو نظریات ہیں، دونوں باطل ہیں۔ ایک نظریہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں مردہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بے روح ہیں، ڈیڈ باڈی ہیں، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ دفن ہو کے مٹی ہو گئے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کو دنیاوی زندگی نصیب ہے، لکھنے والا لکھتا ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی نہیں۔ بلکہ ملفوظات احمد رضا میں احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اپنے شیخ کا قول نقل کرتے ہیں خان صاحب کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی قبروں میں ان کی بیوییں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک گروہ کہتا ہے نعوذ باللہ آپ دفن ہونے کے بعد بے روح ہو گئے، ڈیڈ باڈی ہو گئے، یا نعوذ باللہ مٹی ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے نہیں آپ زندہ ہیں، آپ کی زندگی دنیاوی ہے، حتیٰ کہ آپ کی دنیا کی بیوییں بھی آپ پر پیش کی جاتی ہیں جن کے ساتھ آپ رات گزارتے ہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں اور دونوں گمراہ کن عقیدے ہیں۔ یہ کہنے والا بھی باطل عقائد پر کہ آپ فوت ہونے کے بعد مٹی ہو گئے یا ڈیڈ باڈی ہو گئے یا بے روح ہو گئے، اور یہ کہنے والا بھی باطل عقائد پر ہے کہ آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، سب کی سنتے ہیں، جو آتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں، کسی کو ہاتھ ملانے کے لیے قبر سے ہاتھ نکلتا ہے، کسی کو روٹی دینے کے لیے قبر سے ہاتھ نکلتا ہے، کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے، کسی شخص کی ماں کی بیماری ٹالنے کے لیے آپ اس کے گھر تک پہنچتے ہیں، بادلوں پہ سوار ہو کر آتے ہیں، آپ مختلف شہروں میں جا کے زیارت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ غلط کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہی نہیں ہوئے، آپ تو حیات ہیں، تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع نہیں ہوئی، آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، مدد کرتے ہیں، مشکلیں ٹالتے ہیں۔ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے عاشقان کے گھروں میں چکر لگاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہنے والوں سے سوال کرتے ہیں، آپ یہ دھوکہ دیتے ہو عوام الناس کو کہ تمہاری آنکھیں گستاخ ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتی، ان کو نظر نہیں آتا، تو پردہ تمہاری آنکھوں پہ پڑا ہے، حضور تو موجود ہیں، پیارے حبیب تو زندہ سلامت موجود ہے،